जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान के एक पीओके के कश्मीरी ने पाकिस्तानियों को बहुत खरी खरी सुनाई है। क्योंकि पाकिस्तान के अभी शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान का एक मंत्री है, वो स्पेन में जाके सीधा सीधा अभी एग्री कर रहा है कि हम कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि कश्मीर के बारे में बोल बोल के पाकिस्तान की आज जो इमेज पूरे विश्व में बनी हुई है, वो एक बहुत ही झूठा दावा और झूठे देश के तरीके से बनी हुई है। कहीं ना कहीं अब पीओके के कश्मीरी ने भी कहा है कि पाकिस्तान को पीओके से अपनी सेनाएं हटा लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपना एजेंडा है वो खुद तय करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कश्मीर के इशू से हट के बात किया करेंगे। और कश्मीर पे अभी रिसेंटली जो स्पेन गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, तो वैसे तो कहा करते थे हम हर जगह जाके कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। इस बारे में भी उनके ऊपर काफ़ी लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कश्मीर की अगर बात ना की जाए और कश्मीर के इशू को ना छेड़ा जाए, क्या भारत और पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो सकते हैं? और एज अ कश्मीरी आप क्या ये पसंद करेंगे कि कश्मीर पे बात ना हो? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि पहली बात तो ये कि मैं इस बयान पे यकीन ही नहीं रखता। यू हैव टू मैच योर वर्ड्स विद एक्शन। तो पाकिस्तान ने एक पहली दफा नहीं है, कई दफा ये इस तरह की बातें की हैं और इनमें कोई इसका सर पैर नहीं। इसलिए कि देखें, भारत के साथ जो इनकी लड़ाई है वो इनकी फॉरेन पॉलिसी की भी बुनियाद है और डोमेस्टिक पॉलिसी की भी बुनियाद है। दाखिला पॉलिसी जो है इनकी, वो सारी की सारी एक भारत के और हिंदू के खौफ के इर्द गिर्द बुनी गई है। उसी में तमाम इस्लामी तंजीमें, तमाम जहादी तंजीमें और फिर अफगानिस्तान और फिर कश्मीर जो है ये जुड़े हुए हैं। तो ये जब तक दाखिला पॉलिसी अपनी तब्दील नहीं करते, ये खारजा पॉलिसी कैसे कह रहे हैं कि ये तब्दील करें? अगर इन्होंने ये करना है, भारत के साथ ये सिंसियर है कि ये ताल्लुकात अच्छे रखें, बल्कि अच्छे बनाएं और जंग भी ना करें, तो फिर इन्हें वो तमाम फैक्ट्रियां भी बंद करनी चाहिए जो इस जंग के लिए कायम की गई थी, जिसमें सबसे पहले तो जहादी तंजीमें हैं, उसके बाद जो लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स जो इन्होंने बनाए हैं वो, उसके बाद जो है जो इनकी दुनिया भर में सो कॉल्ड कश्मीरी तंजीमें काम कर रही हैं इंडिया के खिलाफ, उनसे भी इनको हाथ खींचना चाहिए। ये तो 26 जनवरी को लंदन में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं बहुत बड़ा मुजाहरा रिपब्लिक डे पे इंडिया एम्बेसी के सामने। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि ये इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं? असल मसला ये है कि आलमी सतह के ऊपर ये बिल्कुल कश्मीर के मुद्दे पर आइसोलेट हो चुके हैं। तो अब ये मुल्कों से कर्जा जिनसे लेते हैं उनको भी एक सॉफ्ट अपना इमेज दिखाना चाहते हैं, एफएटीएफ को भी सॉफ्ट इमेज दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये काम इस तरह चलेगा नहीं। देखें, दुनिया बेवकूफ नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैं तो एक बहुत छोटा सा सियासी वर्कर हूं। अगर मैं ये बात समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी जो ये है, अपने जो कॉल और फेल को एक पेज पर रखना चाहिए और उसके लिए जहादी तंजीमों को ख़त्म करना चाहिए और ट्रेनिंग कैंप्स ख़त्म करने चाहिए, लॉन्चिंग पैड्स ख़त्म करने चाहिए और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी फौजें वापस बुलानी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में जो सी पैक चल रहा है उसको फौज से लेके तो सिविलियन पार्लियामेंट के हवाले करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी, ये सब बातें जो है ये पानी पे बने हुए नकूश से ज़्यादा इनकी अहमियत नहीं है। जी। लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है कि जो भारत इस पे क्या रिएक्शन दे सकता है? क्या जैसे आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान की, और दूसरी, क्या भारत ये डिमांड कर सकता है कि जी आप भी वो जगह खाली कीजिए और तब हम मानेंगे कि आप पीस की तरफ जा रहे हैं या जाना चाहते हैं? साथ ही जिस तरह के लोग यहाँ पे हाफिज सईद और बाकी कई तंजीमें मौजूद हैं, और कहा तो ही जाता है खैर हमारी तरफ से कि जी उनको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वो जिस तरह के अरेस्ट हुए हैं वो सभी जानते हैं।
تو پاکستان کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, زیادہ پریشر آ جاتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کا, جبکہ انڈیا کے اوپر تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا پریشر ہوگا. تو یہ کیا ایکشن ایسا کر سکتے ہیں جس سے یہ لوگوں کو یقین دلائیں کہ ہم سیریس ہیں اس بارے میں؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا, وہ سب سے پہلے تو یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں جن کو بین کیا ان کو صحیح طرح بین کریں. اس کے بعد یہ 6 فروری کو مظفر آباد میں ود کوآپریشن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف ان پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر, یہ وہاں پہ تحریک ختم نبوت کا کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں پورے پاکستان سے انہوں نے مولوی بلائے ہیں. تو ہماری جو روزمرہ کی سماجی جدوجہد ہے, لوڈ شیڈنگ کے خلاف, آٹے کی کمی کے خلاف, پانی کی کمی کے خلاف, نوکریوں کی کمی کے خلاف وغیرہ وغیرہ, اس کو یہ سبوٹاج کر رہے ہیں. وہاں مذہبی جنونیت پھیلائی جائے گی, وہاں یہی نعرے لگیں گے شاتم رسول کی سزا سر تن سے جدا. مطلب ہے ختم نبوت تحریک کا اور کیا مقصد ہے سوائے اس کی کہ لوگوں میں جو مذہبی جنونیت ہے اور کلٹ کا جو ایک ہے پہلو مذہب میں, اس کو اجاگر کیا جائے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ تحریک ختم نبوت 1953 میں جب کراچی میں اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی تھی اور اس میں 23 نوجوان شہید ہوئے تھے اور گرمانی کی گاڑی بھی جلی تھی اور میڈیکل کالج کے اور دوسرے کالجوں کے لڑکے تھے, اور پہلی دفعہ پاکستان میں مسلم لیگ کے خلاف 1953 میں تنظیم بنی اور مظاہرہ ہوا, اور 7 دن تک وہ مظاہرے جاری رہے. تو اس وقت تحریک ختم نبوت سے وہی کام لیا گیا جو آج تحریک لبیک پاکستان سے کام لیا جاتا ہے, اور اس وقت سے ہی یہ تحریک ختم نبوت جو ہے یہ ریاست کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے پاکستانی ریاست کی سہولت کار رہی ہے. اب انہوں نے دوسری بھی بنا لی ہے, تحریک لبیک پاکستان جو ہے اب وہ بھی ہے. تو اب ان کے پاس 2 اوزار ہیں, 2 ان کے پاس ہتھیار ہیں جس کے ذریعے یہ عوام کے جو سیاسی مطالبات کے گرد چلنے والی مقامی تحریکیں ہیں, اگر وہ علاقائی تحریکوں میں تبدیل ہونے جا رہی ہوں تو ان کو سیبوٹاج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے انڈیا کی کہ انڈیا کا کیا رسپانس ہوگا, دیکھیں انڈیا نے تو آج تک کبھی کہیں نہ کوئی گھس بیٹھ کی ہے, نہ کسی ہمسایہ ملک پہ آج تک حملہ کیا ہے, نہ ہی کہیں کوئی ایجنٹ بھیجے ہیں یا کوئی دہشت گرد بھیجے ہیں. تو انڈیا تو اس میں تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, انڈیا تو ظاہر ہے اس کو ویلکم کرے گا. لیکن جیسا میں نے کہا, بال از ان پاکستان کورٹ اینڈ اٹ ول آلویز ریمین ان پاکستان کورٹ until and unless Pakistan matches their words with their actions. جی لیکن سر راتوں رات تو کوئی ایسا جادو یا چمتکار ہو نہیں جائے گا, تھوڑا تھوڑا کر کے ہی کام کریں گے تبھی آگے بڑھ سکیں گے. ابھی بھی ایل او سی کے اوپر جیسے کہ ہو رہا تھا کہ جی کوئی ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ نہیں ہوگی, اٹیکس نہیں ہوں گے, تو اس چیز کو دونوں ہی طرف کی کنٹریز, دونوں کی طرف کی فوج نے جو ہے اس بات کا خیال رکھا اور بڑے اچھے طریقے سے بڑا وہاں پہ سکون رہا بارڈر پہ. تو اگر اسی طریقے سے یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ بالکل پاکستان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے, لیکن پاکستان کچھ نہ کچھ تو کرے گا ان جہادی تنظیموں کو روکنے کے لیے. اور اگر وہاں پہ آزاد کشمیر میں اگر کوئی ایکٹیویٹیز کوئی کر رہا ہے ختم نبوت کی, تو ضروری نہیں کہ وہ گورنمنٹ کر رہی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو لوکلز رہتے ہیں یا وہاں پہ جو ظاہر ہے ہر جگہ پہ مولوی مافیا تو ہمارے یہاں کہاں نہیں ہے, تو وہ خود کر رہے ہوں اور اس چیز کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو روکنا چاہیے یا ان کو کرنے دینا چاہیے؟ ویسے تو خیر یہ لوگ اب آہستہ آہستہ ہر جگہ ہی پھیل گئے. ان کو یہ کہنا کہ یہ گورنمنٹ بھیج رہی ہے, میرا نہیں خیال, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن گورنمنٹ نہیں بھیج سکتی اس طرح کے لوگوں کو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا راتوں رات کچھ نہیں ہو سکتا. راتوں رات اگر جو ہے وہ کرنے پہ آ جائے حکومت ریاست تو راتوں رات بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ان کے سارے ٹھکانوں کا ان کو پتا ہے, یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں ان کا بھی پتا ہے, اور ان کے بینک اکاؤنٹس کون کون سے ہیں اور ان میں کہاں کہاں رقم جمع ہے وہ بھی پتا ہے. ایک ود ون پین اسٹروک آف پین پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے یہ سارا کام ایک رات میں کیا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ لائن آف کنٹرول پہ جو 25 فروری کو پچھلے سال سیز فائر ہوئی تھی ایم اور ڈی جی ایم کی میٹنگ کے بعد,
تو آپ نے کہا کہ انڈیا نے بھی کچھ نہیں کیا، پاکستان نے بھی کچھ نہیں کیا، تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں یہاں پہ کہ انڈیا نے پہلے بھی کبھی کچھ نہیں کیا. پاکستان ہی ہے جو بمباری کرتا ہے بارڈر کے اس پار، اور اپنے اس بمباری کی آڑ میں اس وقت وہ بھیجتا تھا دہشت گرد جو ہے ان کو کور فائر دیتا تھا، جس کے جواب میں پھر انڈین جو ہے وہ ریٹیلیٹری فائر کرتے تھے. اب آپ کی بات آ جاتی ہے یہ تحریک ختم نبوت والوں کا گورنمنٹ کر رہی ہے، ان کو سپورٹ یا نہیں کر رہی ہے، اور کیا یہ ہونے دینا چاہیے یا نہیں ہونے دینا چاہیے. دیکھیے ابھی انہوں نے دسمبر میں گلگت بلتستان میں چلاس میں تبلیغی جماعت کا 3 روزہ اجتماع آرگنائز کیا تھا. آپ کو پتا ہے اگر آپ ریڈیو مالیہ سنتی ہیں کہ ہر روز گلگت بلتستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ایک نہیں، بعض اوقات تو ایک دن میں 4 مظاہرے ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں. اور وہی جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ بیسک نیسیسٹیز نہ ہونے کے کارن یہ لوگ مطالبے لے کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں. تو 3 دن تک جو ہے وہ یہ تبلیغی جماعت کا اجلاس ان کا جاری رہا وہاں چلاس میں. اور ڈی سی جو تھے دیامر کے، انہوں نے تمام سرکاری محکموں کے لوگوں کو یہ آرڈر کر دیا تھا کہ 3 دن انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہے ان کے لیے ان کی مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے. لہذا 24 گھنٹے بجلی ان کو دی گئی، 24 گھنٹے پانی دیا گیا، جبکہ گلگت شہر میں 18 اور سکردو میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. تو سرکار اس میں پوری طرح سے انوالو تھی. اسی طرح سے جو مظفر آباد ہے، مظفر آباد کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ اس 6 فروری کی کانفرنس کو پوری طرح سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں. بلکہ نگرانی تو ایک ہوتا ہے نا سیکورٹی پرپز سے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں انہوں نے 1,20,000 نمازیوں کے لیے صفیں سرکار نے بنا کے دی وہاں اس کانفرنس کے تبلیغی جماعت کے اجتماع کے دوران. اب بھی یہاں پہ یہی کر رہے. اب آخری سوال کہ کیا یہ ختم نبوت کو اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان سے پہلے تو یہ بات پوچھی جائے کہ بھئی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، کیا ایشو ہے؟ کیا پی او جے کے میں رہنے والے مسلمانوں نے ختم نبوت کو چیلنج کر دیا ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی نہیں ہے؟ وہاں تو سارے مسلمان ہیں، ہندوؤں کو تو آپ نے مار کے بھگا دیا، 25,000 ہندو تو میرے شہر میں آپ نے مارا، قتل کیا. تو یہ فتنہ اور فساد ہے. تحریک ختم نبوت کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں سارے جو ہے وہ اس مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہے وہ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں. تو اس لیے یہ تحریک ختم نبوت کا کیا مسئلہ ہے؟ کہیں کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ تو یہ سب فراڈ ہے، یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کا، لوگوں میں مذہبی جنونیت پھیلانے کا، اور وہ جذبات ابھارنے کا، اور ان کا دھیان جو ہے وہ اس سے ہٹانے کا. یہ جو سماجی مسائل ہیں اور معاشی مسائل ہیں. اور پھر آگے اب اس سال بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس میں انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو فلوٹ کیا ہے وہاں پی او جے کے میں، اور انہوں نے کہا وہ الیکشن لڑیں گے. انہوں نے اپنی باغ میں تنظیم سازی مکمل کر لی ہے، باقی جگہوں پہ بھی تنظیم سازی کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے ریلیجس فینیٹسزم کو ابھارنے کے لیے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے ہیں، مطلب ہے ہم نے ساری زندگی جو ہے اس دست کی صحرائی میں گزاری ہے، ہم ان کی ایک ایک چال سے واقف ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ اچانک ہمارا دماغ چینج ہو گیا اور ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے ہم کے خلاف ہو گئے. ہم نے پہلے پاکستان میں رہ کے پاکستان کے نظام کی تبدیلی کے لیے بہت قربانیاں دی. جیل گیا ہوں میں، 17 سال میری عمر تھی جب مجھے ضیاء الحق نے گرفتار کروا کے تو 1 سال قید اور 5 کوڑوں کی سزا دی. میں 18 سال کی عمر سے ایگزائل میں ہوں. پہلے میں نے 6 سال ایگزائل میں چھپ کے چائنا میں گزارے، اس کے بعد پھر میں نے 3 سال یو کے میں گزارے، پھر پاکستان گیا. کتنی دفعہ ہم نے وہاں پہ کوشش کی ہے کہ وہاں پہ کوئی تبدیلی آئے، لیکن آخر ہم نے دیکھا کہ نہیں، وہاں پہ کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ معاشرہ اوپر سے نیچے تک اتنا کرپٹ ہو چکا ہے، اس کو اب اس میں اصلاح نہیں کی جا سکتی.
इस छत में इतने सुराख हो चुके हैं कि आप 2 सुराख बंद करें तो 4 दूसरे सुराखों से